خلیفہ سرکار تاج الشریعہ. ہم استقبال نعرے تکبیر و رسالت سے کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، ذکر شہدائے کربلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الفاتحہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل ثواب بحساب سرکار غوث اعظم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا وعد الله الحسنى. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم میں درود شریف کی نظریں بلند آواز سے پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی ایک مبارک قول کی روشنی میں سماعت فرما لیں. بہت پیارے صحابی رسول
سیدنا و مولانا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود شریف پڑھنا فرماتے ہیں یہ تو جنت کا راستہ ہے۔ تو یہ ہم اہل سنت و جماعت پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں بار بار اپنی رحمت سے جنت کے راستے پر چلنے کا موقع نصیب فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ درود شریف پڑھنا یہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، تو یقیناً جو درود شریف پڑھتا رہے گا وہ جنت کے راستے پہ چلتا رہے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب اس نے یہاں جنت کے راستے پہ چلا دیا ہے تو اللہ اپنے کرم سے وہاں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم سارے ایمان والوں کو بلا حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ درود شریف تو پڑھ دیجئے بابا دے بنا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج انشاءاللہ الکریم جو گفتگو ہوگی وہ عظمت صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان پر ہوگی، اور خصوصی طور پر سیدنا مولانا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی برکتیں ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور انہی کے ساتھ وقت میں جیسی گنجائش ہوگی اور صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کے بھی کچھ فضائل ہم پڑھنے سننے کی انشاءاللہ سعادتیں حاصل کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرما ہی دیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ تو بھئی جن کے صدقے میں بیڑا پار ہے تو ان کا گن نہیں گائیں گے تو کس کا گن گائیں گے؟ اور یہ بھی تو نہیں کہ بھئی یہاں بیڑا پار ہے، کہ مرتے وقت بیڑا پار ہے، کہ قبر میں بیڑا پار ہے، کہ میدان قیامت میں بیڑا پار ہے۔ جب کوئی قید اعلیٰ حضرت نے نہیں لگائی تو ہم سنیوں نے سمجھ لیا کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان سے محبت کرنے والوں کا ہر جگہ بیڑا پار ہوگا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سرکار کے اہل بیت کرام سے بھی محبت ضروری ہے اور سرکار کے صحابہ کرام سے بھی محبت ضروری ہے۔ یہ دو محبتیں سلامت ہیں تو ایسا سمجھ لینا کہ ایمان سلامت ہے۔ انسان کو اپنی جان سے بڑی محبت ہوتی ہے، جان کے بعد اولاد سے محبت ہوتی ہے، عزیز و اقارب سے محبت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر لوگ کسی سے زیادہ محبت کرنے لگیں تو وہ علاقے کا کوئی بڑا آدمی بن کر کے ابھر جاتا ہے۔ بھائی لوگ محبت کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، ووٹ دیتے ہیں، کوئی ایم ایل اے بن جاتا ہے، کوئی ایم پی بن جاتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے، یہ الگ الگ ہوتے رہے، لیکن ایک مسلمان بننے کے لیے اگر کوئی محبت چاہیے تو وہ مختار کائنات کی محبت چاہیے۔ مسلمان بننے کے لیے رسول پاک کی محبت چاہیے۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول پاک کی محبت مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے تو بھئی جس سے محبت کی جاتی ہے، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان سے بھی محبت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، یہ سب سرکار کے محبوب ہیں۔ تو اگر چاہتے ہو کہ صحیح مسلمان رہو، دنیا سے مسلمان جاؤ، تو اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرو۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، کہ جب میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے سنو، یا بھلے سے مراد برائی ہے، جیسے عام بولی میں بولتے ہیں نا کہ بھئی کسی کو برا بھلا مت کہو، تو جب بھلا کہنا مراد تھوڑی ہوتا ہے برائی کہ بھئی کسی کو برا مت کہو۔ تو ایسے یہ محاورتی انداز میں حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ کو
جب دیکھو کہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں تو ان سے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تو ہم اگر ان بد مذہب رافضیوں پر لعنت بھیجتے ہیں، انہیں جہنمی کتا کہتے ہیں، تو گویا مصطفیٰ کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ حضور نے فرما دیا ہے کہ جب تم دیکھو جو میرے صحابہ کرام کو برا کریں تو ان سے کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی وہ عظیم شان ہے کہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم لوگوں کا، فرما تو سرکار صحابہ سے رہے ہوں گے، سامنے ہوں گے، لیکن وہاں صحابہ مراد نہیں ہے. تم لوگوں سے مراد جو حضور کے امتی غیر صحابی ہیں وہ مراد ہے. حضور فرما رہے ہیں تم لوگوں کا احد پہاڑ برابر سونا خرچ کرنا، یعنی 1 کلو 2 کلو سونا نہیں. جنہوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے، وہاں کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پورے مدینہ شریف کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ پاک اس پہاڑ کی بار بار زیارت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بڑا پیارا پہاڑ ہے وہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا، مجھے یاد آیا کہ احد ہم سے محبت کرتا، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. تو ایک بات ہماری یہاں سمجھ میں آئی، بھئی احد پہاڑ پتھروں کا ہی تو ہے، پتھر ہی تو ہے نا وہ سب. تو ہماری سمجھ میں یہ بات بڑی اچھی طریقے سے آ گئی اہل سنت جماعت مسلمانوں کی کہ پتھر بھی اگر رسول پاک سے محبت کرے تو مصطفیٰ اس کی بھی محبت کو جانتے ہیں. تو جب پتھر کی محبت سے رسول واقف ہیں تو جو سنی مسلمان اپنے آقا سے محبت کریں، چاہے وہ کسی جزیرے میں ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، چاہے وہ کسی راہ میں ہو، ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ مدینہ شریف سے ہمارے آقا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کون مجھ سے محبت کر رہا ہے. حضور فرماتے بھی ہیں نا، اسماؤ صلاۃ اہل محبتی وعارفہم. حضور فرماتے ہیں اہل محبت کے درودوں کو میں خود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں. میرے سرکار فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کے تعلق سے سرکار کیسا نفیس ارشاد فرما رہے ہیں. آقا فرما رہے ہیں کہ تم میں کا کوئی، یعنی غیر صحابہ سے فرمان ہے حضور کا. مقصد یہ ہے تم میں کا کوئی احد پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور صحابہ آدھا مد یا 1 مد، یعنی سیر سوا سیر، مفہوم حدیث میں عرض کر رہا ہوں، سیر سوا سیر جو خرچ کریں تو ان کے احد پہاڑ سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے. برابر نہیں بتایا گیا. اب کہاں احد پہاڑ اتنا لمبا چوڑا، کوئی وزن کا اندازہ کر سکتا ہے وہاں پر؟ کلو 2 کلو، کنٹل 2 کنٹل، اس کی تو کوئی گنتی نہیں ہے وہاں پر. ٹن کوئی بھی چیز ہو، کتنا بھی حساب ہو، کوئی گنتی ہے وہاں پر؟ ارے ایک ایک پتھر ہوگا جنہیں کتنے کتنے وزن کا. تو اتنا سونا اور یہاں سیر سوا سیر جو خرچ کرنا. تو آپ ذرا سوچئے کیا اس سے یہ پتہ نہ چلا کہ غیر صحابی کبھی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے علماء فرماتے ہیں بڑے سے بڑے غوث، بڑے سے بڑے قطب، بڑے سے بڑے ابدال بھی صحابہ کرام کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. وہ اللہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا ہے. سیر سوا سیر جو خرچ کر دیں اور کوئی پہاڑ برابر سونا خرچ کرے تو بھی ان کی برابر نہیں ہو سکتا، تو صحابہ کی ذات کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ آپ ذرا سوچئے. ہم سنیوں کو ذہن مل گیا کہ جب رسول کائنات کے غلاموں حضرات صحابہ کرام کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو پھر رسول پاک کے برابر کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو عقیدہ پھر یہی حق ہے، سب سے
ہمارا نبی سب سے بالا و والا اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی شان میں گستاخی کرنے والے ذرا اتنا تو سوچیں کہ صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یعنی ساتھ رہنے کے لیے چن لیا ہے. کوئی معمولی بات ہے؟ ارے بھائی کوئی مہربان باپ ہوتا ہے تو کیا یہ گوارا کرتا ہے کہ اس کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہے؟ جو بھی عقل مند باپ ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ ہمارے بیٹوں کو اچھوں کی سنگت مل جائے, اچھوں کی صحبت مل جائے. پھر میرے پروردگار نے جب اپنے محبوب کی سنگت کے لیے جنہیں چنا ہے وہ کتنے اچھے ہوں گے کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے. یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ چننے والا صحابہ کو رب قدیر ہے, چنے ہوئے صحابہ ہیں اور جن کے لیے چنے گئے وہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت ہے. نہ انتخاب کرنے والی کی شانوں کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ رزاق حقیقی ہے, وہ خالق ارض و سما ہے. اس کی عطا سے جن کے لیے چنا گیا صحابہ کرام کو وہ بھی ساری کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ جنہیں اللہ نے انتخاب فرمایا ہے جن کا وہ بھی رسولان کرام کے بعد انبیاء کرام کے بعد ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ہے. صحابہ کرام کے مرتبوں کا اندازہ کرنے چلے ہیں معاذ اللہ. ارے مرتبوں کا اندازہ تو الگ, معاذ اللہ برا کہنے سے نہیں تھکتے, معاذ اللہ رب العالمین. اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو ایسا نشانہ بنائے رکھتے ہیں. یہ حضرت شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ نسیم الریاض میں نقل فرماتے ہیں, انہوں نے تحریر فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر لان تان کرنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. اب سن لیجئے کان کھول کر کے, بالکل یہ ہم نہیں کر رہے ہیں, جس سے دلیل چاہیے دیکھ لے آ کر کے. جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے انہوں نے فرمایا. اب آپ سوچئے کہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو برا کہہ کر کے کہاں پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا نا کہ صحابہ کرام کو برا کہنے والے ان کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اس لیے کہ وہ تو اپنی اپنی جگہ ہدایت کے چمکتے ہوئے چاند و سورج ہے. اور جو چاند کی طرف تھوکے گا کیا ہوگا؟ چاند پر نہیں پہنچے گا. کبھی بھی یاد رکھو ان کا کچھ بگڑے گا ہی نہیں. کوئی مائی کا لال ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا. ان کے درجے تو ہر لمحے ان کے آقا کے صدقے میں بلند ہی ہوتے رہیں گے. صحابہ کرام وہ ہیں کہ ان کے درجے بلند ہوتے رہیں گے. ہاں جو انہیں برا کہنے والے ہیں وہ یہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے, وہاں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے. صحابہ کرام کو برا کہہ کر کے عزت چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. سکون اور عزت تو صحابہ کرام کے وفاداروں کو ملی ہے اور انشاءاللہ وفاداروں کو ملتی رہے گی, قیامت تک ملتی رہے گی, قیامت میں ملے گی انشاءاللہ الکریم. صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی گستاخی کرنے والوں کو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کیسا للکارا ہے. ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام کو برا کہنے والے ان کے گستاخ یہ واجب القتل ہے. آپ سوچئے ذرا, اسلامی حکومت ہو تو پتہ چلتا پھر ان کا کیا حال ہوتا. فاروق اعظم کے غلام اندر سے گدی سے ان کی زبانوں کو کھینچ لیتے. صحابہ کی بارگاہ میں زبان کھولنا, فرماتے ہیں
صحابہ کا گستاخ یہ واجب القتل ہے. دلیل دی حضرت نے، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی جو صحابہ سے دشمنی ہے یہ اللہ کے رسول کی عداوت پر دلیل ہے. یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف صحابہ سے عداوت نہیں رکھتا، وہ تو رسول اللہ سے عداوت رکھتا ہے. اور جو رسول اللہ سے عداوت رکھتا ہے اللہ سے عداوت پر دلیل ہے. تو اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کرنے والے کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. اس لیے فرماتے ہیں صحابہ کرام کا گستاخ یہ واجب القتل ہے. فرمایا گیا یہ ایسے کتے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فرماتے ہیں ان سے محبت کرو، اس لیے کہ ان سے محبت میری محبت کے سبب سے ہے. حضور نے صاحب فرما دیا صحابہ کرام سے محبت میری محبت کے سبب سے ہے، اور صحابہ کرام کی دشمنی میری دشمنی کے سبب سے ہے. حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ اسے اپنی گرفت میں لے لے. آج نہیں تو کل چند دن کی زندگی جیسی بکواس کر لے، لیکن قرآن میں موجود ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب پکڑ ہوگی تو بچ نہ سکیں گے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ ہم سنی ہو کر ان سے دوستی گانٹھیں معاذ اللہ، اور وہ پکڑے جائیں تو کہیں ہم بھی نہ پکڑ میں آ جائیں. اس لیے اگر بچنا ہے تو ان سے دوستی ختم کرنا ہوگی، ان سے دور رہنا ہوگا. اس لیے کہ فرمایا گیا اگر کوئی کسی بد مذہب کو دیکھ کر اپنے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر کر لے تو اللہ اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیتا ہے. بچنا پڑے گا ان سے. ایسا نہیں کہ ان کی جھولی میں جا کر کے گر جاؤ چار پیسوں کے لالچ میں یا چائے پانی کے لالچ میں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہر سنی مسلمان کو ہر قیمت پر ان سے دور رہنا ہوگا، اس لیے کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں. انہیں کیسا دوست بنانا ہے؟ حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان، اللہ نے انہیں بڑی شان عطا فرمائی. یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فاروق اعظم کے صاحب زادے ہیں. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو برا نہ کہو. نصیحت فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ ان کا رات میں ایک گھڑی عبادت کرنا تمہاری زندگی بھر کی عبادت سے بہتر ہے. صحابہ کرام کی شانوں کو کون کما حقہ بیان کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کے ذکر پاک کی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرما دی ہے. صحابہ کرام بڑے بلند رتبے کے مالک ہیں. فرمایا گیا کہ جو ان سے دشمنی رکھے گا، انہیں برا بھلا کہے گا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت. آپ ذرا سوچئے کہ کیسے لعنت کے ٹھیکیدار ہیں یہ رافضی، کیسے لعنت کے ٹھیکیدار ہیں. اور خود ایک موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل واضح طور پر فرما دیا. آقا فرماتے ہیں آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی
جسے رافضی کہا جائے گا، یہ دین سے رفض کر چکے ہوں گے، یعنی یہ دین کو چھوڑ چکے ہوں گے، یہ مشرکین میں سے ہیں۔ فرمایا گیا یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے کہ یہ ابو بکر اور عمر کو گالیاں دیں گے۔ معاذ اللہ، آپ سوچ سکتے ہیں، آج آپ بالکل کھلی کتاب ہے، حضور نے فرما دیا ہے، خوش آپ نے پیشین گوئی عطا فرما دی ہے اس قوم کے تعلق سے، پھر بھی اگر کوئی معاذ اللہ جان بوجھ کے گڑھے میں گرتا ہے تو اس کی اپنی خطا ہوگی۔ اس لیے ہمارے اکابرین نے ہمیشہ ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ سارے بد مذہبوں سے دور رہ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ سارے بد مذہبوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے ذرا بآباد بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن حکیم میں بھی ان کی شانوں کے خطبے دیکھیں آپ۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے یعنی تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں بھلائی سے مراد جنت ہے، یعنی تمام صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کہیں اللہ پاک فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ رضائے الہی پانے کے لیے انسان سینکڑوں برس عبادت کرے، سجدوں پر سجدے کرے۔ یہ صحابہ وہ ہیں کہ رسول پاک کی سنگت کے صدقے میں اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور اپنی رضا کی خوشخبری قرآن میں انہیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کوئی معمولی صاحب ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ کس اعتبار سے دیکھنا چاہیں گے؟ اگر آپ خاندان کے اعتبار سے دیکھیں، نسب کے اعتبار سے، تو پانچویں پشت میں اوپر جا کر ان کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے مل جاتا ہے۔ پانچویں پشت میں اوپر جا کر کے بھائی جیسے باپ دادا لکڑ دادا، ایسے ہی یہاں سے جب پانچویں پشت میں پہنچتے ہیں تو وہی نسب ان کا رسول پاک کا جو ہے اسی نسب میں یہ مل جاتے، نہیں اوپر سے بھی رشتہ داری۔ اور پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی سگی بہن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح شریف میں ہیں، یعنی ہم سارے مسلمانوں کی ماں ہیں۔ کوئی معمولی رشتہ ہے یہ؟ حضور کے حقیقی صالح ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے صحابی رسول کہ 13 کاتب تھے وحی کے لکھنے پر مامور، ان سب میں جو زیادہ لکھنے والے صحابہ ہیں ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر حضرت امیر معاویہ کی ذات پر شک کیا جائے گا تو معاذ اللہ قرآن میں شک پیدا ہو جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ یہ امین وحی الہی ہے، یہ امین قرآن ہے جنہیں حضرت امیر معاویہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے اپنوں کو کیا ہوا ہے کہ غیروں کے چکر میں پڑھ کر وہ بھی اپنی زبان کو ان کے خلاف کھولتے ہیں، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ، کروڑ بار معاذ اللہ رب العالمین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے دعاؤں سے نوازا۔ ایک موقع پر سرکار فرماتے ہیں معاویہ جس سے بھی مقابلہ کرے گا اسے پچھاڑ دے گا، معاویہ کو کوئی پچھاڑ نہیں سکتا ہے۔ اگر حضور راضی نہ ہوتے تو یہ الفاظ ان کے لیے فرماتے۔ ایک موقع پر سرکار فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا وہد بہ الناس، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے۔
اور لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما۔ آقا کی دعا تو آپ جانتے ہی ہیں، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرما دیا ہے تو ہم سنیوں نے مان لیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہادی بھی ہیں، مہدی بھی ہیں، لوگوں کو ہدایت دینے والے بھی ہیں۔ رسول پاک جس کے بارے میں فرما دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کی زبان کو کن کی کنجی فرما دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما۔ کتاب سے مراد قرآن مقدس کا علم۔ رسول پاک یہ دعا فرمائیں اور یہ دو ٹانگ کے جانور ترازو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، یہ مولائے کائنات کی جھوٹی محبت کے دعوے دار، محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں۔ کیا امیر معاویہ معاذ اللہ حضرت علی سے دشمنی رکھتے تھے؟ کس بے وقوف نے کہا ہے یہ؟ وہاں تو یہ معاملہ تھا، ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے بڑے شعراء کو طرف فرمایا، شعراء کی مجلس جمی ہوئی ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت علی کی تعریف کرو منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کوئی اپنے دشمن کی تعریف اپنی نجی محفل، خاص محفل میں کراتا ہے؟ اب ذرا سوچئے، انہوں نے اپنے پیسے سے محفل سجائی، لوگوں کو بلایا، پیسے کا انتظام ان کا، انعام دینے کا ان کا معاملہ۔ دشمن کی تعریف کرائیں گے کہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی تعریف کرائیں گے؟ وہ لوگ ایمانداری سے جس سے محبت کرتے ہیں اسی کی تو تعریف کرائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ ایسا تو تھا نہیں کہ کسی کے دباؤ میں تھے اس وقت، ارے بھائی وقت کے بادشاہ ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرما دیا تھا معاویہ جب تم بادشاہ ہو جاؤ تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا۔ ان کی بادشاہت یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہے۔ 20 سال بادشاہ رہے ہیں اور 20 سال وہ خلیفہ کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے رہے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جس موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعراء کو بلایا، بڑے بڑے کلام کہنے والے موجود ہیں، ایک ایک شاعر کو ایک ایک شعر پر آپ 1,00,000 درہم عطا فرماتے تھے خوشی میں، 1,000 1,00,000 رقم کا دریا بہا دیا۔ اور جانتے ہوتا کیا تھا؟ جب کوئی پڑھ کے فارغ ہوتا تھا نا تو خود کہتے تھے علی افضل منہ، جو تم نے تعریف کی ہے ہمارے مولا علی تو اس سے بھی افضل ہیں، اس سے بھی افضل ہیں۔ یعنی تم مولائے کائنات کی جو تعریف کر رہے ہو کما حقہ نہیں کر رہے ہو، تم جتنے بھی تعریف مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی کرو گے مولائے کائنات کو اللہ نے اس سے بھی افضل بنایا ہے۔ یہ وہاں محبتوں کا عالم ہے۔ ارے بھئی اگر محبت نہیں تھی تو سرکار امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر تشریف لے گئے، دیکھ کر کے خوش ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور فرماتے ہیں کہ آج آپ کو اتنا نذرانہ پیش کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں پیش کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور 4,00,000 درہم نذرانے کے طور پر حضرت کو پیش فرمائے سرکار امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بھئی اگر 4,00,000 2,00,000 جو دیے اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بات اصل بتانا یہ ہے کہ اگر سرکار امام حسن کی نظر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اگر خطا پر ہوتے، اگر حق پر نہ ہوتے، خطا کہنے سے مراد حق پر، حالانکہ یہ ہمارا ماننا ہے کہ جو اختلافات مولا علی اور حضرت امیر معاویہ میں ہوئے ہیں اس میں مولائے کائنات حق پر ہیں، یہ ہمارے بزرگوں نے تحریر فرمایا ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔
مولائے کائنات حق پر تھے، امیر معاویہ سے خطا واقع ہوئی ہے، لیکن وہ خطا ہماری طرح خطا نہیں ہے، اس خطا کو خطائے اجتہادی کہا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھی خطائے اجتہادی آپ نے کہاں سے نکالی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ حضور فلاں مسئلے میں حضرت امیر معاویہ نے یوں کہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے سچ کہا ہے، اس لیے کہ وہ فقیہ ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ مجتہد مطلق ہیں۔ اب جو مجتہد مطلق ہوتے ہیں تو اگر ان سے خطا بھی ہوتی ہے تو اس خطا پر بھی اللہ ایک نیکی عطا فرماتا ہے، ان کی خطاؤں پر پکڑ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پاک و صاف فرما دیا ہے۔ نفسانیت کی بنیاد پر ان کے اختلافات نہیں ہوئے تھے، نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھے۔ ہاں یہ ہے معاملات کی نزاکت کو دیکھ کر انہوں نے کچھ فیصلہ لیا، یہ خطا واقع ہوئی، لیکن یہ خطائے اجتہادی ہے اور اس پر امید ہے کہ اللہ انہیں ثواب ہی عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ تمام صحابہ عادل ہیں، سارے صحابہ متقی ہیں، تمام صحابہ پرہیزگار ہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ انہیں برا کہہ کر ان کا کچھ نہ بگڑے گا، ہاں برا کہنے والوں کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ وہ جہنم میں جانے کا راستہ تو بنا سکتے ہیں، انہیں برا کہہ کر کچھ اور حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں کر سکتے ہو تو ان کی تعریفیں کرو، ان سے محبت کرو، ان کے گن گاتے رہو، ان کے نام کی محفلیں سجاتے رہو، انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور اللہ آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ درود شریف پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل و کمالات ہیں کہ اگر بیان کیا جائے تو وقت بیت سکتا ہے، ان کے فضائل کما حقہ بیان نہ ہوں گے۔ بڑی بات تو یہ کہ وہ زبردست عاشق رسول ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے عاشق رسول کہ وصال سے پہلے انہوں نے وصیت کی کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا شریف ہے، رسول پاک کی لنگی شریف ہے، مجھے کفن دینا تو سرکار کے لباس مبارک ہی کا کفن دینا۔ کیا یہ محبت کی دلیل نہیں ہے؟ اور فرماتے ہیں کہ میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک شریف ہیں، ناخن پاک کے تراشے ہیں، جب مجھے کفناؤ تو میرے چہرے پر، میری آنکھوں پر، میرے لبوں پر، میری پیشانی پر رسول پاک کے ناخن پاک کو رکھ دینا اور مجھے میرے مولا کے سپرد کر دینا۔ کیا یہ عشق مصطفیٰ کی دلیل نہیں ہے؟ معلوم ہوا کہ صحابہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں اپنے سجدوں پر ناز نہیں تھا، اپنی نمازوں پر ناز نہیں تھا، اپنے جہادوں پر ناز نہیں تھا، اگر ناز تھا مصطفیٰ کی نسبتوں پر ناز تھا۔ بہت بڑے صحابی رسول ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی تربت انور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا ہی ہے
کہ آج انشاءاللہ الکریم ہم اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرات صحابہ کرام علیہم الرحمت و رضوان کی بارگاہ کرم میں حاضری دیں گے. ان کے کچھ فضائل و مناقب وقت کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرنے کی ہم سعادتیں حاصل کریں گے. اللہ ان کے دربار گوہر بار کے فیوض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. اب دیکھیے سرکار نے کتنا کرم فرمایا. ابو حدیث پاک آپ بارہا سنتے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سے چاروں سرکار، ارے بھئی 10 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ ان میں سے 4 تو یہی ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی سرکار مولا علی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا ہے، ان چاروں کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں ابو بکر یہ دار الحکمت کی بنیاد ہے. دار الحکمت یعنی حکمت کا گھر. حضور نے کسی ایسے گھر کا ذکر نہیں فرمایا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جسے بھی حکمت ملے گی، دنیا میں جسے بھی عقل مندی ملے گی، دنیا میں جسے بھی علم ملے گا، بنیاد کو چھوڑ کر نہ دیوار قائم رہتی ہے نہ چھت قائم رہتی ہے. اگر حکمت پانا ہے تو صدیق اکبر کے قدموں سے لگنا پڑے گا، صدیق اکبر کے گن گانا پڑے گا، صدیق اکبر کے نعرے لگانے پڑیں گے. جبھی انسان صحیح طور پر مسلمان بھی رہ سکتا ہے اور اللہ ان کے صدقے میں اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری فرما دے گا. حضور نے فرمایا ابو بکر دار الحکمت کی بنیاد ہیں. بھائی ایک مکان کے لیے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کہیں کہ بھائی ہم مکان تو بنائیں گے لیکن بنیاد نہیں رکھیں گے تو کوئی عقل مند آدمی کہے گا کہ یار بنیاد نہیں رکھو گے تو اتنا پیسہ کیوں لگا رہے ہو تم. ارے بھائی جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو وہ کب دیوار گر جائے کوئی پتہ چلتا ہے. تو مکان کے لیے بنیاد یہ سب سے پہلی شے ہے، سب سے پہلی چیز ہے. حضور نے سیدنا صدیق اکبر کو دار الحکمت کی بنیاد فرما کر گویا کہ اشارتاً اپنا پہلا خلیفہ ہونے کا اعلان بھی فرما دیا ہے. دار الحکمت کی بنیاد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آقا فرماتے ہیں اور دار الحکمت کی دیوار کون ہے؟ یہ سیدنا مولانا حضرت عمر فاروق اعظم ہیں. یہ دیوار ہیں. مکان کو بنیاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مکان کو دیوار کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بغیر دیواروں کے اگر کوئی چاہے کہ ہم بنیاد بنا کر کے چھوڑ دیتے ہیں، دیوار نہیں لگائیں گے، چھت بھی نہیں ڈالیں گے اور دروازے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو کوئی کہے گا کہ پھر بنیاد میں پیسہ لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر تو یہ ہوگا کہ بھائی اگر خالی بنیاد بڑھ کے دنیاوی مکان کی میں بات کر رہا ہوں مثال کے طور پر، تو اس میں انسان تو کم آئیں گے، کچھ اور زیادہ آئیں گے. سیدھی بات ہے، نہ دیوار ہوگی نہ چھت ہوگی اور نہ اس میں دروازہ ہوگا تو کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا دار الحکمت کی دیوار یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا کوئی سوچے کہ بھائی بنیاد بھی بھر دیں دیواریں بھی بنا دیں، لیکن ہم کو چھت ڈالنا نہیں ہے. اب چھت ڈالنا نہیں ہے تو نہ تو بارش سے بچے گا، نہ تو گرمی سے بچے گا، نہ تو سردی سے بچے گا. بچے گا کہ بچے؟ بولو بھائی. خالی دیوار بنا کے کھڑا کر دے انسان اور کہہ کہ دیوار بنا کے رہیں گے اس کے اندر، تو کس چیز سے بچ سکے گا؟ اگر گرمی سے بچنا ہے، سردی سے بچنا ہے، بارش کے موسم میں بارش سے بچنا ہے، تیز ہواؤں سے بچنا ہے، لو سے بچنا ہے، تو چھت تو ڈالنا ہی پڑے گی بلا تشبیہ بلا تمثیل. اگر مسلمان رہنا ہے تو صدیق اکبر کے بھی گنگانا ہوں گے، فاروق اعظم کے بھی گنگانا ہوں گے، عثمان غنی کا بھی غلام بن کے رہنا پڑے گا. یہ تمہاری خام خیالی ہو سکتی ہے کہ عثمان غنی سے مطلب رکھو مسلمان ہو جاؤ،
میرے عثمان غنی کو آقا نے دارالحکمت کی چھت فرمایا ہے، چھت فرمایا ہے۔ اگر سائے میں رہنا ہے تو عثمان غنی کا دامن تھامنا ہوگا، چھت کا سایہ ہے۔ اسلام کے لیے مانندے چھت ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کی بہاروں کا اگر سایہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو سیدنا عثمان غنی سے محبت کرنا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اس دارالحکمت کا دروازہ اگر کوئی ہے مولائے کائنات ہیں، علی المرتضیٰ ہیں، مشکل کشا ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، حیدر کرار ہیں، نسل مصطفیٰ کی اصل شہید اعظم کے والد بزرگوار ہیں، خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں۔ باب العلم حضور نے فرمایا ہے دارالحکمت کا دروازہ مولائے کائنات ہے۔ اب معاذ اللہ کوئی کہنے لگے کہ بھئی ہمیں علی کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، ایسے بھی ہیں معاذ اللہ خارجی وغیرہ، رافضیوں کی محبت بھی تو صحیح نہیں ہے، یہ تو خالی نام کے محبت کرنے والے ہیں۔ اصلی محبت کرنے والے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت مسلمان ہیں۔ تو اب کوئی کہے کہ بھئی معاذ اللہ علی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، تو آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دروازے کو چھوڑ کر کسی کے گھر میں گھسنا چاہے تو کون کہلاتا ہے؟ آپ کہیے نا یار، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات تھوڑا ہی ہے۔ ارے کوئی کتنا بھی عزیز ہو اگر اب وہ یہ دیوار کاٹ کے ہی اندر آؤں گا، میں تو چھت کو کاٹ کے ہی اندر آؤں گا، تو دنیا کہے گی کہ وہ آنے والا تو چور ہی ہوگا۔ اگر اسلامی حکومت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ چوری ثابت ہوگی تو اس نے دیوار کاٹی ہے، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، پیار نہیں کیا جائے گا اس سے، محبت نہیں کی جائے گی اس سے، رشتہ نہیں نبھایا جائے گا اس سے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اگر کوئی تینوں کا نام لیتا ہو، محبت کرتا ہو اور معاذ اللہ حضرت علی کا دشمن ہو تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ چور ہو سکتا ہے۔ اسلام کا چور تو ہو سکتا ہے۔ محبت کرنا سیکھنا ہے تو اہل سنت و جماعت مسلمانوں سے سیکھ لو۔ اللہ کا فضل ہے، ہم کیسے بھی صحیح، لیکن سنیوں کے بچے کا اگر کوئی دل چیر کر کے دیکھے تو کہیں صدیق اکبر لکھا ہوگا، کہیں فاروق اعظم لکھا ہوگا، کہیں عثمان غنی لکھا ہوگا اور کہیں مولا علی 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 لکھا ہوگا۔ یہ بات ہے، سرکار نے چاروں کا مرتبہ بیان فرمایا اور حضور نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھایا، ذرا سوچو تو صحیح ہے۔ ارے بھئی اگر مکان کی ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے بنیاد کی بھی ضرورت، دیوار کی بھی ضرورت، چھت کی بھی ضرورت اور دروازے کی بھی ضرورت ہے۔ بغیر دروازے کے اندر نہیں آ سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے، اجازت لینا پڑے گی۔ دروازے میں داخل ہونے کے لیے اجازت، تو اس زمانے میں یوں کہہ دوں مولا علی کو حضور نے دروازہ فرمایا دارالحکمت کا، تو کس سے لوگے اجازت؟ کیا غوث پاک کو ناراض کر کے اجازت ملے گی؟ میں توجہ چاہوں گا، وہابی بھی پڑھتا ہے اس حدیث کو، کیا غریب نواز کو ناراض کر کے اجازت ملے گی؟ کیا اولیاء کرام کو ناراض کر کے اجازت ملے گی؟ اگر مولائے کائنات کے در انور سے کچھ لینا ہے تو امام حسن کو بھی راضی کرنا پڑے گا، امام حسین کو بھی راضی کرنے پڑے گا، امام زین العابدین کو بھی راضی کرنا پڑے گا، امام جعفر صادق کو بھی راضی کرنا پڑے گا، امام موسیٰ کاظم کو بھی راضی کرنا پڑے گا، غوث اعظم کو بھی راضی کرنا پڑے گا، غریب نواز کو بھی راضی کرنا پڑے گا، آل رسول مہروی کو بھی راضی کرنا پڑے گا، سرکار مخدوم سمنا کو بھی راضی کرنا پڑے گا، بمبئی کے تاجدار مخدوم ماہم کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔
ہم بریلی شریف کے تاجدار امام احمد رضا کو بھی راضی کرنا پڑے گا، مفتی اعظم کو بھی راضی کرنا پڑے گا، تاج الشریعہ کو بھی راضی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی نہیں جا سکتے۔ وہاں بھی سوچتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد اب مولا علی کے دربار سے ہمیں بھی ولایت کی بھیک مل جائے گی، معاذ اللہ، کچھ ملے گا نہیں۔ جب تک یہاں سے نہیں چلو گے وہاں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ کہیں مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، کہیں شہزادوں کے چاہنے والے ہیں۔ مولائے کائنات نے گویا انہیں ایسی بھاگ دوڑ سونپ دی ہے کہ تم جسے چاہو اللہ کا قرب عطا کر دو، رسول اللہ کا قرب عطا کر دو۔ ارے بھائی، کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف لفاظی کی بنیاد پر ہو۔ کیا آپ کے علم میں نہیں ہے ہمارے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ کرم میں حاضر رہنے والے ایک شخص ملنے کے لیے پہنچے تھے حضرت سیدنا مولانا احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان سے پہنچے۔ حضرت تشریف فرماتے ہیں، جلوہ فرما ہے، فرمانے لگے غوث پاک کے مناقب بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں غوث پاک کے مناقب بیان کرو۔ انہوں نے مناقب بیان کیے، جب خاموش ہوئے تو فرماتے ہیں ارے شیخ عبد القادر جیلانی تو وہ ہے کہ ان کے ایک طرف شریعت کا سمندر ہے، ایک طرف طریقت کا سمندر ہے، جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے، جہاں چاہے پہنچائے۔ تو مولائے کائنات تو مولائے کائنات ہے۔ مولائے کائنات کی بارگاہ کرم میں پہنچنے کے لیے یہی تو بہترین راستے ہیں۔ کوئی راستہ بغداد شریف سے ہو کر کے جاتا ہے، کوئی راستہ اجمیر معلیٰ سے ہو کر کے جاتا ہے، وہی راستہ بریلی شریف سے چلو تو مارینا شریف پہنچ جاؤ، مارینا شریف سے اجمیر شریف پہنچ جاؤ، بغداد معلیٰ پہنچ جاؤ، مدینہ منورہ پہنچ جاؤ۔ تم لوگوں کے راستوں کو چھوڑ کر کے اور دروازے تک پہنچنا تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ والوں کا دامن تھامنا ہوگا۔ بات تو آج صحابہ کرام کی چل رہی ہے۔ درود شریف سنائیے ذرا بابا دے بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک صحابی رسول عشرہ مبشرہ میں سے، موقع رہا تو کل بھی کچھ عشرہ مبشرہ کی شانیں بیان کی جائیں گی انشاءاللہ، لیکن شروع تو کیا جائے بھائی۔ 4 کے بعد ایک صحابی رسول حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زبردست صحابی رسول ہیں، مستجاب الدعوات صحابی رسول ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب بھی جو دعا کریں اللہ قبول فرما لے، اللہ نے وہ شان عطا فرمائے۔ بلکہ خود فرماتے ہیں، ایسا بلند مرتبہ ہے ان کا، خود فرماتے ہیں کہ اسلام کی حمایت میں کفار کی طرف سب سے پہلا تیر چلانے والا میں ہوں، فرماتے ہیں۔ اسلام کی حمایت میں کافروں پر سب سے پہلا تیر پھینکنے والا، انہیں زخمی کرنے کے لیے، گھائل کرنے کے لیے، پست کرنے کے لیے اگر کوئی ذات ہے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ ایمان لائے یہ، اور سیدنا صدیق اکبر کے سمجھانے پہ ایمان لائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ سیدنا صدیق اکبر نیکیاں کتنی ہوں گی۔ ارے بھائی، کیا حدیث پاک نہیں ہے بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی نیک کام کسی کو سکھا دیا، اب وہ نیک کام کرتا رہا تو اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ نے سکھایا ہے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، اور یہ سلسلہ یہیں بند نہیں ہوگا۔ ارے بھائی، اس نے کسی کو سکھایا تو اس کے میں کمی نہیں، اسے ملا، اور سب کی برابر میں اسے ملا۔ کیا مطلب؟ حضرت صدیق اکبر نے سمجھایا، حضرت سعد ایمان لائے، حضرت سعد کی نیکیوں میں کمی نہ ہوگی، جتنی نیکیاں ہوں گی ان کی برابر صدیق اکبر کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی لیے تو میں نے سنائی تھی ایک روایت، میرے آقا فرماتے ہیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے ایمان والوں کا ثواب اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اور میری بعثت مبارکہ سے لے کر قیامت تک کے سارے مسلمانوں کا ثواب ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ وہ ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ اب ایمان آدمی لے آئے، پیارے مصطفیٰ کا غلام ہو جائے تو اس کی شانوں کا اندازہ کون کرے؟ کوئی اسے اگر بہکانا چاہے تو وہ مان لے گا؟ سگی ماں بوڑھی عورت تھی، ناراض ہو گئی، تو نے باپ دادا کا دین چھوڑا، میں تجھ سے بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے فرمایا بات کر کے مت کر، میں تو ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں جہاں کی بات سب سے اعلیٰ و بالا ہے، مجھے اب کسی کی بات کی ضرورت نہیں ہے، تو بات کر مت کر۔ ماں بھی ضد پہ اڑ گئی، بوڑھی عورت تھی، کہنے لگی کہ سون کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں، ایسی دھوم میں بیٹھ گئی باہر گھر کے نکل کے۔ بعض بڑھیاں بڑی عقل کی اوندھی ہوتی ہیں نا، نکل کے بیٹھ گئی باہر، کہنے لگی مر جاؤں گی اور تاریخ میں تیرا نام لکھا جائے گا کہ تو نے ماں کو مار دیا، ماں تیری وجہ سے مری ہے، یہ اور وہ دنیا بھرے کی۔ دیکھا ایک آدھ دن، دوسرا دن ہو گیا، کہنے لگے ماں سن لے، تو مرتی ہے کل تو آج مر جائے، میں نے تو اپنے آقا کا دامن تھام لیا ہے، میں تو محمد عربی کا غلام ہو چکا ہوں، جو ان کا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ماں بھی مصطفیٰ پہ قربان، باپ بھی مصطفیٰ پہ قربان، اولاد بھی مصطفیٰ پہ قربان۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جذبہ دیکھا ہے نا تو خود بخود وہ کھانے پینے لگی، پھر کہاں تک نخرے دکھاتی، خود بخود کھانے پینے لگی۔ لیکن حضرت سعد کے قدم پیچھے آتے، ارے اس زمانے میں جبکہ مسلمانوں کا یعنی ظاہری طور پر نماز پڑھنا مشکل، تو یہ ہوتا تھا کہ حضرت سعد وغیرہ جو تھے نا، یہ پہاڑ کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب کبھی کبھی آپ کافر آ جاتے اور دیکھ لیتے تو کچھ نہ ملتا تو حضرت سعد کے ہاتھ میں جو اونٹ وغیرہ کرتے تھے نا، وہ جو جبڑا اس کا ہوتا ہے نا، اسی کو لے کر کے بعض کافروں کو اسی سے زخمی کر دیا کرتے، اتنی ہمت تھی، دبتے نہیں تھے بالکل۔ رسول پاک پر فداکاری کا ایسا جذبہ تھا، ایسا جذبہ تھا کہ ایک موقع پر تو یہ ہوا کہ رات کا سناٹا۔ اچھا شروع اسلام میں تو یہ تھا، جب تک کہ وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ محبوب تم فکر نہ کرو، اللہ پاک کی حفاظت میں ہو، اس مفہوم کی آیت قرآن حکیم میں ہے۔ تو بھئی رسول پاک کو اللہ نے دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بشر بنا کر کے بھیجا ہے، ہماری ہدایت کے لیے، لیکن وہ ایسے نوری بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رہے آپ کے۔ تو یہ ہوا کہ ایک رات سرکار اعظم علیہ السلام اپنے دولت قدِ شریف میں ہیں، حضور کے دل نازنی میں یہ خیال آیا، کاش اس وقت کوئی دولت قدِ شریف کی حفاظت کر رہا ہوتا، کیونکہ سارے کافر دشمن تھے اس موقع پر۔ شروع اسلام کا معاملہ دل میں آیا کہ کاش اس موقع پر کوئی حفاظت کر رہا ہوتا، مدینہ منورہ شریف کی بات ہے یہ۔ ڈر تو یہ تھا کہ کافر آ کر کے حملہ کر سکتے ہیں، مدینہ شریف کو گھیر سکتے ہیں۔ اب اتفاقیہ امر آپ کے دل نازنی میں یہ بات آئی تو آپ جانتے ہیں ایک جملہ سنا ہوگا آپ نے، دل سے دل کو راحت ہوتی ہے نا۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھیں آپ، ادھر دل نازنی میں بات آئی ہے، حضرت سعد اپنے گھر میں تھے، حضرت سعد اٹھے، تلوار وغیرہ اور سارے تیر کمان سے لیس ہو کر کے سرکار کے دولت قدِ شریف کے باہر آ گئے۔ کوئی کا مائی کا لال کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس نے کوئی قاصد بھیجا تھا، رات کا سناٹا تھا، سرکار دولت قدِ شریف میں ہے۔ اب جیسے ہی باہر آئے تو پیچل معلوم ہوتی نا رات میں، بھائی اس زمانے میں ایسا نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں تھیں، دروازے شریف پر ٹاٹ وغیرہ کے پردے پڑا رہتے، ایسا سادگی کا عالم تھا۔ اب باہر جب پیچل معلوم ہوئی، کچھ جیسے جھنکار بھائی جیسے تلوار ساتھ میں ہوگی یا قدموں کی آہٹ معلوم ہوئی، تو ام المؤمنین نے عرض کیا کہ حضور کچھ باہر آہٹ معلوم ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے کون؟ فرماتے حضور آپ کا سعد حاضر ہے۔ سبحان اللہ، کوئی ساتھ میں نہیں، ڈرے نہیں۔ ارے بھائی ڈر تو انہیں بھی تھا،
اور اس زمانے میں تو مدینہ شریف کی ایسی آبادی تو تھی نہیں. ارے آدمی کا ڈر تو بعد میں ہو, پہلے تو درندوں وغیرہ کا بھی ڈر رہا کرتا تھا. سانپ ہے, درندے, لیکن رات کا سناٹا, اندھیری رات ہے, بس ادھر حضور کے دل پاک میں خیال آیا ہے, ادھر ایسا لگ رہا تھا کہ حضرت سعد کا دل حضور سے ایسا جڑا ہوا تھا, یہاں خیال آیا وہاں خبر ہو گئی کہ میرے آقا اس وقت یاد فرما رہے, آؤ دیکھا نہ تاؤ, گھر چھوڑا, تلوار لی, تیر کمان لیا اور سرکار کے دولت قدے پہ پہرا دینا شروع کر دیا. حضور آپ کا ساتھ آپ کا پہرا دے رہا ہے. اللہ اکبر. حضور بڑے خوش ہوتے تھے ان سے. جنگ بدر کے موقع پر اور جنگ احد کے موقع پر جو جانبازی کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے, یہ تیر انداز بہت زبردست تھے. تیر چلانے میں مہارت, کمان میں تان کر کے جو تیر چلا رہے دشمنوں کی طرف, تیر پہ تیر, تیر پہ تیر پھینک رہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا خوش ہوئے, اتنا خوش ہوئے. آقا فرماتے ہیں ساتھ تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں. ذرا لاؤ تو صحیح صحابہ کرام کی مثال. دنیا کہے رسول اللہ پر ہمارے ماں باپ قربان, لیکن مصطفیٰ جان رحمت حضرت سعد سے فرمائے ساتھ تیر چلاؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے. کیسے محبوب ہوں گے بارگاہ رسالت کے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. آج جانبازی کا مظاہرہ حضور کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں. سرکار دعا فرما دیں, میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, جب بھی دعا کروں اللہ قبول فرما لے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا سعد روزی کو پاکیزہ کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزی پاکیزہ نہیں, تو حضور کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں, جہاد کر رہے ہیں, انہیں تو دنیا کے معاملات سے وہ خود فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ساتھ اس موقع پر جہاد کیا ہے جبکہ ہمیں کھانے کے لیے, مسلمانوں سوچو صحابہ کرام کا کتنا احسان ہے اسلام پر, آپ سوچئے. ویسے ہی نہیں آپ گنگا رہے ہیں, ان کی قربانیاں ہیں زبردست. پوری زندگی ان کا نام لیتے رہیں تو بھی ان کے ایک احسان کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. وہ ہیں صحابہ کرام کی مقدس جماعت. فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس موقع پر جہاد کیا ہے جبکہ کھانے کے لیے ببول کی گٹلیاں وغیرہ جو پھل اترتا ہوگا اور اس کی پتیاں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا تھا, تو بھی ہم نے حضور کے ساتھ جہاد کیا ہے. حضرت سعد کا بیان موجود ہے, خود فرماتے ہیں وہ تحدیث نعمت کے طور پر کہ ہم نے حضور کے ساتھ اس موقع پہ بھی جہاد کیا ہے کہ ہمیں ببول کے پتے کھا کر کے وقت گزارنا پڑتا, لیکن ہم نے اسلام کی حمایت میں مصطفیٰ کے ساتھ دیا ہے. صحابہ کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. آج ہم قالینوں پر بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, پنکھوں کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے مبارک جگہوں پر بیٹھ کر اسی میں بیٹھ کر کے ان کا ذکر کر رہے ہیں. احسان نہیں ہو رہا ہے ان پر, انہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے, انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. ان کی قربانیاں ہیں جو قرآن اپنی پوری عظمتوں کے ساتھ تم تک پہنچا ہے. ان کی قربانیاں ہیں جو نماز کے مسائل, روزوں کے مسائل, حج کے مسائل, مصطفیٰ جان رحمت کی احادیثیں تم تک پہنچی ہے. یہ صحابہ کا مسلمانوں تم پر احسان ہے, ہم پر احسان ہے. یہ معاذ اللہ, اس کے باوجود صحابہ کو برا کہنا معاذ اللہ, اور سوچتے ہیں کہ صاحب بڑا تیر مارا ہے, مولا کائنات اپنی گود میں بٹھا لیں گے ہمیں. معاذ اللہ, کچھ نہیں بھیا, درہ مار کے جہنم میں پھینکیں گے. اس لیے کہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور آپ اللہ کے رسول کے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کے صحابہ سب میرے دوست ہیں. یہ مولا کائنات کا فرمان موجود ہے, اور ہم ڈنڈی اور ترازو لے کر کے بیٹھ گئے. ماشاء اللہ, کچھ ملے گا نہیں. صحابہ کرام وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی مثال رہتی دنیا تک کوئی مائی کا لال پیش نہیں کر سکتا. وہ حضرات صحابہ کرام علیم الرحمت و رضوان. حضرت سعد نے عرض کیا آقا کرم فرما دیں, مستجاب الدعوات ہو جاؤں. سرکار فرماتے ہیں سعد روزی کو پاکیزہ کر لو. اس کے بعد احتیاط کا عالم بتاؤں میں آپ کو.
حضرت سعد کا رضی اللہ تعالیٰ احتیاط کا عالم یہ تھا کہ حضرت سعد جو کھاتے ہوں گے اس میں تو احتیاط الگ رکھیے آپ. ان کے جانوروں کے لیے جنگل سے جو ان کے خادم چارہ لاتے تھے. حضرت سعد کے جو خادم تھے, جانوروں کے چارے کی ضرورت پڑتی نا, جنگل سے آتا, تو ایسا نہیں کہ جانوروں کو ویسے ڈال دیں, پہلے خود چیک کرتے تھے, سب کھول کر کے چارے کو دیکھتے کہ کہیں ایسا تو نہیں پڑوسی کے کھیت کی کوئی بال میرے اس چارے میں آ گئی ہو. حضور نے فرمایا سعد روزی کو پاکیزہ کر لو, مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. تو کیا کرتے, کھول کھول کے اسے دیکھتے, اگر کوئی بال, کوئی تنکا, کوئی چیز, کوئی پیڑ ہوتا ہے نا بازو میں, آپ کے بھی کھیت میں جوار ہے, بازو میں بھی کھیت میں جوار ہے, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو, تو بھئی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کاٹ رہے ہیں, بازو والے میں سے آ گئی, کھول کے دیکھتے, چیک کرتے, یقین ہو جاتا تو اپنے جانوروں کو وہ چارہ کھلایا کرتے تھے. جب جانوروں کے چارے میں حلال کا لحاظ تھا تو بتاؤ اپنے کھانے میں کتنا لحاظ ہو. صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ بھی درس ملا مسلمانوں کہ ہمیں بھی ہمیشہ حرام سے بچنا چاہیے, ہمیشہ حلال اختیار کرو, حلال اختیار کرو. حدیث پاک میں آیا اگر کسی نے 10 درہم کا کپڑا خریدا, 9 درہم حلال کے ہیں اور 1 درہم اس میں حرام کا ہے, جب تک بدن پہ رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی. جب ایک مل جائے تو یہ عالم ہے مسلمانوں, تو معاذ اللہ اگر 10 کے 10 حرام کے ہوں تو امید رکھنا کہ ہم ہی ولی ہو جائیں, ہماری ہی دعائیں قبول ہو جائیں, ہم ہی اتنے بڑے بن جائیں. غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس لیے کہ ضروری ہے اپنی روزی کو پاکیزہ بنایا جائے. مسلمانوں روزی کو پاکیزہ بناؤ. بزرگان دین تو شبے کی چیزوں سے بھی بچا کرتے تھے, شبے کی چیزوں سے. یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. غلام آیا, دودھ لے کر کے آیا, دودھ پیش کیا, تو غلام جو چیز لے کر کے آئے کما کے بھی لائے تو اس پر آقا کا حق ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. دودھ پیش کیا, حضرت نے اس دودھ کو نوش فرما لیا. بڑے چھوٹوں پر محبت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھوٹی سی چیز بھی آدمی پیش کرے بڑوں کی بارگاہ میں تو خوشی سے قبول فرماتے ہیں. وہی وہاں معاملہ تھا, دودھ پی لیا. دودھ پینے کے بعد پوچھنے لگے لایا کہاں سے تھا تو؟ کہنے کہ حضور ایسا ہوا تھا. خوشی میں بتایا اس نے جو تھا کہ زمانے جاہلیت میں نے کبھی منتر پڑھا تھا, کوئی مجھے منتر آتا تھا, اس منتر سے کسی کا کام ہو گیا, تو اس نے آج یاد آیا اسے, برسوں سال پہلے کا واقعہ. وہ خوشی, انہوں نے کہا کہ لو ہم اسی خوشی میں تمہیں دودھ دے رہے ہیں. اتنا سننا تھا, لرز گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگلی ڈالی, قے پر قے, قے پر قے, الٹی پر الٹی, الٹی پر الٹی, جب تک ایسا لگا کہ جو بھی صورتیں ہو الٹی کرنے کی, ایسا لگ رہا تھا کہیں الٹی ہوتے ہوتے جان نہ چلی جائے. قے پر قے کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو اس دودھ کا کوئی قطرہ میرے جسم میں باقی رہ جائے. اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جسم کا گوشت جو حرام سے بنے وہ جہنم کا زیادہ مستحق. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ کی پناہ. مسلمانوں حرام کے قریب کبھی مت جانا. آدھی ملے, ایک ملے, جیسے گزارا ہو, لیکن حلال سے گزارا کرو, حرام کے قریب مت جاؤ. کیا وہ لوگوں نے کہا کہ حضور جان چلی جائے گی, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹھہرے, رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جہاں تک میرا بستہ میں نے نکال دیا, اگر کسی نس میں اس کا اثر چلا گیا ہو تو ابو بکر کو معاف فرما دے. یہ عالم تھا ان سرکاروں کا جن کے صدقے میں ہمیں ایمان کی دولت اللہ نے عطا فرمائی ہے. حضرات حرام کے قریب کبھی مت جانا. حلال کا فائدہ بھی تو دیکھیں. آدمی حلال روزی کے لیے تھکا, چاہے دکان پہ بیٹھ کے تھکا, چاہے ہاتھ گاڑی لگا کے تھکا, کسی کی مزدوری کر کے تھکا. حدیث پاک کا مفہوم ہے جب وہ تھک کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے, عشاء کی نماز پڑھ کے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے, رزق حلال کی تلاش میں گیا تھا, تھک کر کے چور ہو گیا ہے,
چاہے دکان ہے، ملازمت ہے، جو معاملہ بھی ہو، آیا آرام کرنے کے لیے لیٹ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں نیند آنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حلال ہے مسلمانوں، وہ حرام ہے۔ حرام کا کپڑا پہن کر، حرام کی روزی کھا کر نماز پہ نماز ہو رہی ہے، حج پہ حج ہو رہا ہے، چلے پہ چلہ ہو رہا ہے، اجمیر شریف کے چکر پہ چکر لگ رہے ہیں، دیگوں پہ دیگیں پک رہی ہیں، محرم شریف کا مہینہ آیا، 100 دیگیں پک رہی ہیں۔ دھندا کون سا چل رہا ہے؟ 2 نمبر کا، معاذ اللہ۔ حرام کی روزی، شراب کا دھندا، سود لینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ یہ سب قبول ہوگا، کچھ قبول نہیں ہوگا، منہ پر مار دیا جائے گا۔ حرام کی دولت سے اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور سمجھے ثواب ملے گا، میں اس کے لپیٹ کر کے جہنم میں چھوڑ دیا جائے گا، فرمایا گیا۔ حلال کی روزی سے 1 روپیہ خرچ کرو گے، اللہ وہ بھی قبول فرما لے گا۔ 1 روپیہ بھی قبول ہوگا، 10 روپے بھی قبول ہوں گے، لیکن حرام کا قبول نہیں ہوگا، الٹے گناہ لگتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ان مبارک محفلوں میں ہم یہ بھی نصیحت لے کر کے اٹھیں کہ کسی کا حرام کا اپنے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ حلال میں جیسے بھی گزارا ہو کر لو، اللہ بڑی برکت عطا فرمانے والا ہے، وہ چاہے گا تو تھوڑے میں بہت سی برکتیں عطا فرما دے گا۔ دینے والا تو ہمارا پروردگار ہے، اس کے فرمان پر عمل نہ کر کے روزی اگر مل بھی گئی تو بولو اس کا ہوگا کیا؟ اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک محفلوں کا صدقہ ہم یہ بھی لے کر کے اٹھیں کہ اللہ اس تعلق سے بھی اور تمام احکام شریعہ کے تعلق سے مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب حلال اختیار کیا تو کیسے مستجاب الدعوات، وہ بتاؤں میں آپ کو کیسے مستجاب الدعوات ہو گئے تھے؟ ارے جب جو دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ کوئی شخص آیا بدماش قسم کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا کہنے لگا، معاذ اللہ۔ ارے جلال میں آ گئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دعا کر دی اللہ اسے ہلاک کر دے۔ باہر نکلا، اپنے اونٹ پہ یا جو سواری تھی بیٹھا، ایسا بدکا وہ پتھروں میں لے جا کر کے رون دیا اسی نے، اور گھنٹے 2 گھنٹے میں خبر آ گئی کہ وہ حضرت علی کا دشمن مر کر کے جہنم میں پہنچ گیا ہے۔ یعنی جو زبان سے نکال گیا۔ ایک عورت گھر کے قریب میں رہتی تھی۔ اب بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے تیرے میرے گھر میں جھانکنے کی ہوتی ہے، جب تک ایسا لگتا ہے ان کا کھانا ہی ہضم نہیں ہوگا، جب تک کہ پڑوسی کے جتنے عیب ہیں وہ سن نہ لیں۔ اچھا سننے تو چھوڑ دو، سن کر کے دوسروں کو بتا نہ دیں، معاذ اللہ، ہے نا، یا پھر بتا نہ دیں، یا اس کے علاوہ جب تک پڑوسی کی بے عزتی نہ کر دیں، معاذ اللہ۔ ارے ایسی عورتیں معاذ اللہ دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ارے پہلے تو بات کریں گی تو سینہ تان کے جیسے کہ یہی ہندوستان کا سب سے بڑا پہلوان نظر آئے، معاذ اللہ۔ ڈر لگنے لگتا ہے کہ ایسی بھی عورتیں، اور کہتی کیا ہیں؟ ارے میں نے بہت اچھا کام کیا۔ کیا؟ بہت دنوں سے میرا شوہر گھر پہ نہیں آتے، شوہروں کو بھی نہیں گنتی ہیں، وہ نہیں آتا تھا، لیکن میں نے ایسا کیا، یہ واقعی حقیقی بات کر رہا ہوں۔ اس دن گونڈی گیا تھا تو ایک عورت کی بات نصیحت کے طور پہ، حقیقی بات ہے یہ، میں تو ڈر گیا اسے دیکھ کے کہ یا اللہ کیا معاملہ ہے یہ۔ آگے میں نے اتنا بڑا کام کیا کہ بیٹی کی شادی کر رہی تھی، میں نے سوچا کہ باپ کا ہاتھ ضرور رکھا ہے، بیٹی کی شادی میں بلا لیا میں نے اسے، بیٹی کی شادی میں بلا کے شوہر پہ احسان کر دیا اس نے، اور ویسے پوری زندگی ٹھاٹ کے ساتھ سینہ تان کے اکیلی رہ رہی ہے گھر میں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیا ہوگا ایسی عورتوں کا؟ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کی بارگاہ کرم میں پوچھا گیا، سرکار ایک عورت ہے جو زیادہ صدقہ بھی نہیں کرتی، بس 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے حضور، اور زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتی ہے، اور ایک عورت ہے جو نفلی روزے بھی رکھتی ہے۔ بہت سی ہیں عورتیں نیاز پہ نیاز ہو رہی ہے، نفلی روزوں پہ نفلی روزے ہو رہے ہیں، کوئی چھوٹ نہ جائے، آدمی کی پرواہ نہیں، اسے کیا بک رہی ہیں، معاذ اللہ۔
पड़ोसी का लिहाज नहीं, जब तक सता न ले पड़ोसी को, जब तक चैन न पड़े। हुजूर की बारगाह करम में पूछा कि सरकार एक औरत है, नफली रोजे भी रखती है, तहज्जुद गुजार भी है, नमाजी भी बहुत है, लेकिन अपने पड़ोसी को अपनी जबान से तकलीफ देती है। हुजूर ने फौरन फरमाया वो जहन्नम में है। अभी गई नहीं थी, लेकिन हुजूर फरमाना है कि वो जहन्नम में है। अर्ज किया कि सरकार एक औरत है जो ज्यादा नफली रोजे नहीं, ज्यादा तहज्जुद गुजार नहीं, बस 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, लेकिन अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देती। फरमाते वो जन्नत में है। सुभान अल्लाह। अब सोचिए क्या ऐसे जिंदगी नहीं गुजरेगी अपने घर में रहकर? क्या जरूरी है कि पड़ोसियों के सारे ऐप पूछो और पूरी दुनिया में उड़ाते फिरो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन? पूरे बिल्डिंग वालों की खबरगिरी करना और फिर सबसे कहना पूरे मोहल्ले में, आबादी में, ये बात अच्छी नहीं है। वो औरत की आदत थी, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु के घर के बाजू में घर, तो वो झांका करती थी हजरत के घर में, कभी इधर से झांके कभी उधर से। उस जमाने में इतने बड़े बड़े महल तो थे नहीं बने हुए, अरे भाई कहीं खिड़की भी होती या दीवारें छोटी, अरे भाई कैसा भी करके घर में झांकती वो। 10 बार हजरत ने समझाया, घर वालों ने समझाया, देख मत झांका कर, मत झांका कर, ये अच्छी आदत नहीं है। उसने आदत नहीं छोड़ी। जब नहीं छोड़ी तो एक दिन जलाल आ ही गया हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु को, और उन्होंने बद्दुआ कर दी उसके लिए, ए अल्लाह इसके मुंह को टेढ़ा कर दिया। अल्लाहु अकबर। आप उठा करके पढ़िए, जबान का निकलना था, ये चेहरा इधर है ना, ऐसा फिर गया कि हमेशा के लिए इस तरफ को पीठ के पीछे को चेहरा हो गया। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला मुस्तजाबुद दावात शख्सियत है। अल्लाह के रसूल ने उनके लिए दुआ फरमा दी ना भाई। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमा दी। दुआ फरमा दी तो ऐसे मुस्तजाबुद दावात कि जब भी अपने रब की बारगाह में जिसके लिए जो दुआ कर दे अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। वो है हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरात, एक अकीदा भी, एक क्या, आज इनके नापाक 2 अकीदे मैं आपको सुनाऊं। 2 अकीदे। आखिर हमारे उलमा इनसे बचाने की कोशिश क्यों करते हैं इतना? अरे भाई किसी की कोई जायदाद थोड़ी बढ़ रही है, मकान का झगड़ा थोड़ी है, ये दीनो ईमान का झगड़ा है, ईमानो कुफ्र का झगड़ा है। इन लोगों का एक अकीदा यह है राफ़ज़ियों का कि अल्लाह पर असलाह वाजिब है। असलाह या असलेह, लाम के नीचे देर भी हो सकता है भाई। क्या मतलब? यानी अल्लाह पाक पर वाजिब है कि वो अपने बंदों को सिर्फ नफा ही पहुंचाए। माज़अल्लाह, वाजिब ही नहीं, अल्लाह पर वाजिब, यानी अल्लाह पाक को ऐसा करना ही पड़ेगा। माज़अल्लाह। बताइए ये अकीदा कुफ्र है कि नहीं है? बोलो भाई। अल्लाह पर कोई वाजिब? अल्लाह कादिरे मुतलक है, वो जो चाहे करे, किसी को दम मारने की गुंजाइश नहीं है। ये कहते हैं कि अल्लाह पर वाजिब है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा करना, उसे करना ही पड़ेगा। माज़अल्लाह, ठेका लेके बैठे हैं अल्लाह का भी। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी सहाबा को तो नहीं छोड़ा है इन्होंने, माज़अल्लाह अल्लाह की जात पर भी हमला किया है। बताओ कितने बदतर काफिर हैं ये राफ़ज़ी। बचोगे कि नहीं बचोगे इनसे? बोलो। बचना ही पड़ेगा, इसलिए कि कोयले की दुकान में पहुंच के कोयला ना खरीदोगे तो भी भाई मेरे कालापन कुछ ना कुछ लगने का तो खतरा है ही। इत्र की दुकान के करीब से निकल जाओगे, इत्र ना भी खरीदोगे तो महक तो आ ही जाएगी। अल्लाह वालों के करीब से गुजर जाओगे, कुछ ना कुछ रहमतों की बारिश हो ही जाएगी। राफ़ज़ियों की मजलिसों में जाओगे, खिचड़ा खाओगे, शरबत पियोगे, शादी में बुलाओगे, उनकी शादी में जाओगे, उनकी लड़कियां लाओगे, अपनी लड़कियां दोगे, कहीं ना कहीं से ईमान और अकीदे में खराबी पैदा हो ही जाएगी।
اس لیے اللہ کے لیے ان سے بچو. ایک عقیدہ اور ان کا بتاؤں ناپاک. ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے، یہ بہار شریعت میں سب ہے جو میں بیان کر رہا ہوں عقیدے. الفاظ ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں لیکن مفہوم وہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے جن کے عقیدے گنائے ہیں نا انہی بیان کر رہا ہوں میں، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ذمہ دار ممبر سے غیر ذمہ داری کی بات جائے. ایک عقیدہ ان کا یہ بھی ہے کہ ائمہ اطہار یعنی ائمہ اہل بیت کرام یہ تو اپنا کہتے ہیں، وہ سارے سرکار تو ہمارے ہیں. الحمدللہ جو 12 امام ہیں ائمہ اہل بیت اطہار وہ تو سب کے سب ہمارے سرکار ہیں. الحمدللہ ان کے باپ کا وہاں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کرام جو ہیں 12 امام یہ نبیوں سے بھی افضل ہیں معاذ اللہ. اور یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ بالاجماع جو غیر نبی کو نبی سے افضل کہے وہ کافر ہے. بولو بھائی رافضی انہی کے عقیدے کی بنیاد پر مذہب اہل سنت کے نزدیک کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو. تو کافروں سے دوستی مسلمان کریں گے؟ جو کرنے والے ہیں اپنے بھائی انہیں بھی بچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. ہم جو یہ ان ناپاکوں کے ناپاک عقیدے جو بیان ہو رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ ہمارے سنی مسلمان بھائی ان کے ناپاک چہروں کو سمجھ سکیں کہ آخر ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے، ان سے ہمارا فساد ہے کیا، ان سے دوری کی وجہ ہے کیا، ہماری نفرت کی وجہ ہے کیا. یہ سمجھانے کے لیے ان کے ناپاک عقیدے آپ کے گوش گزار کیے جا رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو تمام سننے والوں کو سارے سنیوں کو ان سارے بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مذہب اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اللہ اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات ایک اور میں عرض کروں. کل ایک شعر جو میں نے پڑھا تھا غریب نواز سرکار کی ذات پاک سے تعلق تھا کہ آپ کی ذات سے ہمارا بڑا تعلق ہے. مفہوم یہی ہے، الفاظ جو بھی ہو، کہ ہم غریب بڑے تم بڑے غریب نواز ہے نا بھائی. آپ کی ذات سے یا تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز. ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم غریب بڑے آپ بڑے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ شعر میں نے منسوب کیا تھا حضرت استاد زمن علامہ حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ کی طرف، آپ کے ذہن میں ہوگا. لیکن یہ شعر حضور محدث اعظم ہند کے چوچوی علیہ الرحمت و رضوان کا ہے. حضور محدث اعظم ہند کہ چوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں خراج محبت کے پھول اس طرح پیش کیے ہیں جو شعر میں نے پڑھا. لیکن ایک چیز کی امید ہے کہ غریب نواز سرکار کے صدقے میں محدث اعظم کی روحانیت یہ کہنے پر ناراض نہیں ہوگی، بلکہ وہ تو سمجھیں گے کہ مال تو سب بریلی شریف کا ہے. بھائی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حضور محدث اعظم ہند نے فتویٰ نویسی سیکھی ہے، فتویٰ لکھنا سیکھا ہے. اعلیٰ حضرت کا فیضان سرکار مخدوم سمنا کے صدقے میں ان پر بھی جاری و ساری ہے. بہرحال یہ صفائی کرنا ضروری تھی کہ کسی کے ذہن میں بھئی یہ بات نہ آئے کہ لو صاحب شعر کچوچا شریف کا ہے اور اسے بھی بریلی شریف کر دیا. حالانکہ کچوچا شریف بھی ہمارا ہے، مارارا شریف بھی ہمارا ہے اور بریلی شریف بھی ہمارا ہے. ارے جتنے شریف ہیں سب سنیوں کے الحمدللہ. سب شریف ہمارے الحمدللہ. اور انہی شریفوں کے صدقے اللہ ہمیں ہمارے بچوں کو بھی دنیا آخرت میں شریف بنا دے. دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو تو رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة والسلام باقي مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت کو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت لاکھوں سلام وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا وہ دسو جن کو جنت کا مزدہ ملا اس مبارک جماعت لا اس شہید بلا شاہ غل غقبا اس شہید بلا شاہ غل غقبا بے کسی دشت غربت لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا بننا کا غوث اعظم بننا کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام ہند کے بادشاہ دین کے وہ معین ہند کے وہ معین خواجہ دین و ملت کو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لام جانشین رضا شاہ اختر رضا فخر اہل سنن شاہ اختر رضا ہے میری زندگی شاہ اختر رضا ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کا سایہ سروں پر رہے دائما ان کا سایہ رہے دائما ان کی نورانی صورت لاکھوں سلام ان کی پاکیزہ سیرت لاکھوں سلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تشریف رکھیں آپ حضرات. الفاتحہ.
حضرات 7 محرم شریف یہ حضرت سید عبداللہ شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان کے عرس پاک کی تاریخ ہے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے بھی عرس پاک کی تاریخ ہے۔ تو ہم لوگ سب مل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص شریف، اول و آخر درود شریف اصال ثواب کی نیت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد سیدنا شفیع بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات ترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها الغایۃ من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك يا مولانا على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مولا قدیر تیری رحمت سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہاں جو بھی کچھ ہم سبوں نے پڑھا ہے آواز کے ساتھ یا آہستہ انداز میں نعت و درود و سلام جو کچھ بھی معروضات تیرے محبوبان بارگاہ بندوں میں پیش ہوئے، پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہوئے، ہم سے کسی قسم کی کوئی غلطی حاضری میں پڑھنے سننے میں ہو گئی ہے مولا معاف فرما دے۔ میرے کریم سب کے پڑھنے سننے کو تیری رحمت سے شرف قبول عطا فرما۔ ثواب اور طیبات سے جو کچھ بھی نیاز شریف حاضر ہے، اس سلسلے میں جو لوگ محنتیں کوششیں تعاون کر رہے ہیں، لنگر شریف کا اہتمام جو بھی کر رہے ہیں مولا سب کو شرف قبول عطا فرما۔ ثواب بے حساب تیری شان کریمی کے لائق عطا فرما۔ تمام ثواب بے حساب سب سے پہلے حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو عطا فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام حضرات انبیاء و مرسلین علی نبینا علیہ السلام کی روایت طیبات کو عطا فرما۔ سرکار اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حضرات خلفائے راشدین، تمام حضرات اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، امہات المومنین، حضرات صحابہ کرام، صحابیات اعظام، انصار و مہاجرین، تابعین کرام، تبع تابعین اعظام، تمام شہداء اسلام رضوان اللہ تعالی علیہم وعلیہم اجمعین کی ارواح طیبات کو عطا فرما۔ سلسلہ بسلسلہ ائمہ کرام، مجتہدین کرام، فقہاء کرام، محدثین کرام، تمام سلاسل کے تمام اولیاء اللہ، سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، نوریہ، رضویہ، مصطفیہ کے تمام مشائخین کرام، خصوصاً سرکار حسنین کریمین، ان کی ذریت طیبہ طاہرہ الی یوم القیامہ، ہمارے آقا شہنشاہ بغداد، سرکار بغداد، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہر بمبئی کے تمام اولیاء اللہ، تمام تیرے محبوبان بارگاہ بندوں، خصوصاً یہ تمام ثواب بے حساب تیرے فضل و کرم سے حضرت سید عبداللہ شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان اور تمام تیرے محبوبان بارگاہ بندوں، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری سیدی مرشدی، سرکار مفتی اعظم ہند حضور صدر الشریعہ حافظ ملت برہان ملت علامہ زیاد مقدم مدینہ تحسین ملت حضور سید العلماء، حضور احسن العلماء، اور خصوصاً حضور تاج الشریعہ مفتی سید شاہد علی صاحب، مفتی عبدالحلیم صاحب، صوفی لال محمد صاحب، تمام اکابرین امت علماء اہل سنت علیہم الرحمت و رضوان کی ارواح طیبات کو ثواب بے حساب عطا فرما۔ اور خصوصی طور پر سید الکریم سید عبدالعلیم شاہ قادری علیہ رحمت و رضوان اور ان کے مرید خاص علیہ سلیم بھائی کی روحوں کو ثواب بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ تیرے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پوری دنیا میں ہمارے سنی مسلمان بھائی، ہم سب کے رشتہ دار، متعلقین جو بھی ایمان و سنیت پر کہیں بھی جا چکے ہیں دنیا سے، سب کی روحوں کو ثواب بے حساب عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دارین کی نعمتیں عطا فرما۔ تیرے اچھے بندوں کے صدقے ہم سبوں کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کو حلال کھلانے کی توفیق عطا فرما، حرام سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے فضل سے سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما، ہماری بھی جائز دعاؤں کو تیری رحمت سے قبول فرما، دنیا آخرت کی نعمتیں برکتیں سب کو عطا فرما۔
اس محفل کے لیے جو لوگ دامے درمے قدمے سکنے کوششیں محنتیں کر رہے ہیں، جو کچھ بھی جس طریقے سے بھی تعاون کر رہے ہیں، سب کو قبول فرما لے، سب کو دنیا آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ اور جزا عطا فرما۔ جو اپنے وقت کی قربانی دے رہے ہیں پروردگار، دن بھر کے تھکے ہارے پھر بھی تیرے محبوب بندے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنا اتنا وقت دے رہے ہیں مولا، دور سے لوگ بیٹھ کر کے سن رہے ہیں پروردگار، ان کی بھی ان کی بھی اور سارے سنیوں کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اہل سنت جماعت مسلمانوں کے جان مال ایمان اسلام اور عقیدوں کی حفاظت فرما۔ مذہب اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اسی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی مسلک کے حقہ کی خدمات کی توفیق عطا فرما۔ اسی مسلک کے حقہ کی سچی خدمات کرنے والوں کے ساتھ ہمارا عشر و نشر فرما۔ تیرے اچھے بندے علماء اہل سنت کے علموں کا صدقہ ہمیں عطا فرما۔ جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں بارے قرض سے سبکدوش فرما۔ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ذلیل و رسوا کر دے، خائب و خاسر کر دے۔ تیرے علم والے بندوں کے علم و فضل و کمال کے صدقے ہمیں ہمارے بچوں کو عطا فرما۔ ہمیں ہمارے بچوں میں جو بھی علم دین کے حصول میں لگے مولا علم نافع عطا فرما، علم دین کی راہیں آسان فرما دے۔ اے اللہ جن کے کاروبار جائز کسی وجہ سے بند ہو گئے، پروردگار تیرے کرم سے کوئی بہتر نافع راستہ رزق حلال کا ظاہر فرما دے۔ تیرے فضل سے جس جائز کاروبار کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، ہمیں ہمارے بچوں میں سے کوئی بھی یا اللہ آسان فرما دے۔ سب کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرما، تیری رضا کے لیے تیری راہ میں ہمیں خرچ کرنے کے لائق بنا، خرچ کرنے کی توفیقیں عطا فرما۔ جو تیرے بندے بلا دریغ اپنی دولتوں کو تیری رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں تو قبول فرما، دارین میں بہتر سے بہتر صلہ اور جزا عطا فرما۔ تیرے فضل سے تیری رحمت سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرما۔ مولا اس محفل کو قبول فرما، جو تیرے اچھے بندے اس میں ان کے صدقے سب کی حاضری کو قبول فرما دے، سب پر رحمتوں کا نزول فرما دے، سب کو برکتوں سے نواز دے، دنیا آخرت کی بہتریاں سب کو عطا فرما۔ تیرے علم پاک میں سب کے لیے دنیا آخرت کے لحاظ سے جو کچھ بہتر ہے وہ سب کچھ عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک محفل کو سن کر کے جو خوش ہیں اور نہیں آ پا رہے ہیں انہیں بھی دارین کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ ایک صاحب پروردگار ان کے بچے باہر ملک میں ہیں، ان کی تنخواہ وغیرہ رکی ہوئی ہے، آنے کے اسباب برابر نہیں ہو پا رہے، مولا کرم فرما دے کہ تنخواہ بھی مل جائے اور غیب سے آنے کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں، اور جو بھی مولا وطن سے دور ہیں اپنے وطن آنا چاہتے ہیں خیر سے ان کے لیے راستے پیدا فرما دے۔ اے اللہ تمام بلاؤں کو دور کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے درجات کو بلند فرما۔ ان کے شہزادے گرامی وقار علامہ مفتی الحاج محمد اسجد رضا خان صاحب قبلہ کی عمر میں برکتیں عطا فرما، ان کی امی حضور کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ تمام علماء اہل سنت مشائخین طریقت، حضور محدث کبیر، حضور امین ملت اور تمام فقہاء کرام مفتیان اعظام سب کی عمروں میں تیری رحمت سے خوب برکتیں عطا فرما۔ ہم عوام اہل سنت کی بھی ہمارے گھر والوں کی بھی عمروں میں برکتیں عطا فرما، سب کی جائز مرادوں کو تیری رحمت سے پوری فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب قدیر تو بہتر جانتا ہے اس محفل میں روزانہ شریک ہونے والے سہیل تابانی اور ہمارے احباب میں سے جو بھی بیمار ہیں، کوئی درد کرب ہے مولا، اے اللہ تیری رحمت سے ان کی نیکیوں کے صدقے سارے درد کرب کو چین سے بدل دے، شفا میں تبدیل فرما دے، شفائے کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ تیری رحمت سے جو پڑوس میں بھی کوئی علیل ہیں یا ہم نے ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں سے تو بہتر جانتا ہے، جو بھی بیمار ہیں، علیل ہیں، پریشان ہیں، سب کو شفائے کلی دے دے، پریشانیوں سے نجات دے دے۔ جن کے جائز کاروبار کارخانے وغیرہ میں ایک صاحب ہیں، ان کے کارخانے میں کسی طرح کی کوئی بندش، کوئی بے برکتی ہو چکی ہے، مولا اس بے برکتی کو برکت سے بدل دے، اس بندش کو دور فرما دے، اور جن کے بھی جائز کاروبار میں کسی طرح کی بندشیں رکاوٹیں ہیں ان سب کو برکتوں سے بدل دے، دن دونی رات چوگنی ترقی مسلمانوں کو عطا فرما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ۔